جو انسان دنیا کے غرور میں رب کو بھول جائے، قبر کی خاموشی اسے یاد دلانے ضرور آتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خواب کے ذریعے جاگ جائے، ورنہ انجام حقیقت بن کر جاگتا ہے۔ اس کہانی کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو پورا دیکھیں۔ قبر کی خاموش آواز ایک ایسی حقیقت ہے جو سنائی نہیں دیتی، مگر دل کی گہرائیوں کو چیر دیتی ہے۔ نعمان ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس دنیا کی ہر وہ چیز موجود تھی جسے لوگ کامیابی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے کاروبار، شہر کے مہنگے ترین علاقے میں محل نما گھر، نوکروں کی قطار اور زبان پر ہمیشہ غرور۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت اور دولت ہی اصل خدا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا تھا کہ قبر، حساب کتاب سب کہانیاں ہیں جو کمزور لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ فجر کی اذان سنتا تو کھڑکی بند کر دیتا، کسی غریب کو دیکھتا تو نظریں پھیر لیتا۔ ماں باپ کے سائے تو پہلے ہی اٹھ چکے تھے، مگر ان کی نصیحتیں بھی اس کے دل سے مر چکی تھیں۔ ایک رات وہ دیر تک اپنی دولت کے کاغذات دیکھتا رہا، منافع، زمینیں، پلازے، بینک بیلنس، اور اسی غرور کے نشے میں وہ سو گیا۔ نیند نے اسے ایک ایسے سفر پر لے جانا شروع کیا جہاں نہ اس کا اختیار تھا نہ اس کی طاقت۔ اس نے خود کو ایک ویران قبرستان میں کھڑا پایا۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی، آسمان سیاہ اور زمین خاموش۔ اچانک اس کے قدموں کے نیچے زمین پھٹی اور وہ ایک قبر میں گرتا چلا گیا۔ وہ چیختا رہا مگر آواز لوٹ کر اس کے کانوں میں گونج گئی۔ قبر تنگ ہوتی جا رہی تھی، اندھیرا اس کے وجود کو نگل رہا تھا۔ اسی لمحے ایک ایسی آواز ابھری جو بول نہیں رہی تھی، مگر ہر لفظ دل پر ضرب بن کر لگ رہا تھا۔ اے مغرور انسان، کہاں ہے تیری دولت؟ کہاں ہے تیرے محافظ؟ نعمان کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو خالی تھے، نہ گھڑی، نہ انگوٹھی، نہ کپڑے۔ آواز آئی، تو لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، آج خود کتنا بے بس ہے۔ قبر کی دیواروں پر مناظر چلنے لگے۔ اس نے خود کو دیکھا کہ وہ ایک یتیم بچے کو دھتکار رہا ہے، ایک بوڑھی عورت کو زکوٰۃ مانگنے پر جھڑک رہا ہے، ایک ملازم کو ذلیل کر رہا ہے۔ پھر ایک اور منظر آیا جہاں وہ فجر کی اذان سنتے ہوئے کروٹ بدل رہا تھا۔ قرآن دھول میں پڑا ہے اور اس کی میز پر شراب اور سود کے کاغذات ہیں۔ آواز آئی، یہ ہیں تیرے اعمال، یہی تیرے ساتھ آئیں گے۔ نعمان چیخ اٹھا، مگر ایک موقع دے دو، میں بدل جاؤں گا، میں سب لوٹا دوں گا۔ قبر مزید تنگ ہوتی گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے نیک اعمال ایک مدھم سی روشنی کی صورت میں جو بجھنے کو ہے، اور گناہ سیاہ پہاڑ بن کر اس پر جھک رہے تھے۔ اس نے پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ، یا اللہ، میں نے تجھے بھلا دیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اچانک قبر میں مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کانوں کو پھاڑ دیتی۔ پھر ایک نور کی لکیر ابھری اور آواز آئی، دنیا موقع ہے، قبر انجام، جاگ جا اگر ابھی وقت باقی ہے۔ اس لمحے نعمان بڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ دیر تک بیٹھا روتا رہا، پھر وضو کیا، برسوں بعد مسجد گیا۔ سجدے میں اس کا غرور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس دن اس نے اپنی زندگی بدلنے کا عہد کیا۔ اس نے سودی کاروبار چھوڑا، غریبوں کے دروازے کھٹکھٹائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، ملازموں کو عزت دی۔ راتوں کو قبر کی خاموش آواز اسے جگاتی رہی۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا،
میں نے قبر کو بولتے نہیں دیکھا مگر اس کی خاموشی نے مجھے زندہ کر دیا، اور یوں ایک مغرور شخص کو خواب میں قبر کی حقیقت دکھا دی گئی تاکہ وہ مرنے سے پہلے مر جائے اور جینے کا ہنر سیکھ لے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔